کابینہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کابینہ کوئی اورنگزیب عالمگیر کی کابینہ ہے کہ ہر وزیر ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان میں وزیر اعظم ہے, دبئی میں اقامے کے اوپر مارکیٹنگ مینیجر ہے. میرے وزیر اعظم کے اوپر تو ایک چیز بھی, میرے پرائم منسٹر کے اوپر ایک کنسیلمنٹ نہیں ہے, کوئی ان کے نام کی آف شور کمپنی نہیں ہے. تسی اپنی فکر کرو, جو آپ لوگوں کے حالات ہیں اپنی چوری کی فکر کرے. ہمیں تو لگا ان کے اقامے پڑھ کے کہ یہ سارے ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ چیخیں آپ کی نکلیں گی. اس ہفتے میں آ جائے گا, مجھے تو امید ہے, ورنہ کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انا مارے انی نو کسون وجہ تھمی نو. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. آپ کا میزبان سید علی حیدر. ناظرین, آج پیناما بھی ڈسکس ہوگا. آج یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ جب خود پاکستان تحریک انصاف پر اسی پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, تو کیا وہ ان کے لیڈر, ان کی قیادت کا جواب دے پا رہی ہے یا نہیں, یہ تمام گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت نکالا. دوسری اہم شخصیت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کی گفتگو آپ نے سنی, جنہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی اور کچھ باتوں کا مطلب میں ان سے پروگرام میں پوچھوں گا بھی صحیح کہ اس کا مطلب آخر تھا کیا, تشریح کر دے جناب فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور ہمیں جوائن کیا جناب لاہور سے سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, ہمارے استاد بھی جناب سلیم بخاری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں سر, میں عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے ذرا وہ آپ تک پہنچا دوں, سنا دوں. انہوں نے کہا کیا, وہ بھی کچھ جلدی میں نظر آتے ہیں, وہ جلدی کیا ہے ذرا سن لیں, پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. ہم سب کی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کریں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں, حالات بگڑ رہے ہیں, اکانومی تباہ ہو چکی ہے. سنا یہ ہے کہ خود ہی انویٹیشن لے کے گئے ہیں وہاں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کئی ملکوں میں ان کو انویٹیشن ایک جگہ ان کو انویٹیشن ان کو لے کے تو کینسل کر دیا, وڈرا کر دیا. تو ناظرین آپ نے سنا, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ججز کو اب جلد از جلد فیصلہ سنا دینا چاہیے. شیخ رشید کی طرح وہ بھی کسی دھماکے کی توقع کر رہے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوشش کی تھی خریدنے کی, ان کو لگا شاید کہ یہ مینج کر لیں گے جے آئی ٹی کو, ان کو لگا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے, جیسا کہ ان کے کال کے مطابق کہ یہ ان کی ہسٹری رہی ہے, یہ ججز کو بھی مینج کر لیں گے. سر ان کی اپریہنشن تھی کہ ججز کو مینج کر لیں گے, جے آئی ٹی کر لیں گے. میں ایک کوٹ کر دوں یہاں پہ ایک چیز, پھر گفتگو کو آپ کیری کیجئے گا وہاں سے. یہی دلیل یا یہی اپریہنشن جب آپ کے وکیل نے, بخاری صاحب نے عدالت میں دی, تو ججز نے کہا کہ آپ نے جے آئی ٹی کے بارے میں بھی یہی کہا تھا. اب آپ دیکھ لیں جے آئی ٹی نے کیسی پرفارمنس دی ہے, تو آپ اعتماد رکھیں. سر کیوں لگتا ہے ان کو کہ آپ مینج کرنے میں ماہر ہیں اور مینج کر لیں گے؟ پتہ نہیں جی, یہ تو آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا. لیکن ابھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 ارب روپے کی ان کو شاید رشوت آفر کی گئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ میں لیکن اس شخص کا نام نہیں لے سکتا جس کو, یعنی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ جا کے 10 ارب روپے کی رشوت دے دو عمران خان کو کہ وہ خاموش ہو جائیں, کیونکہ ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. بھائی اگر ہم نے ان کو رشوت کے پیسے دیے تو ہمیں تو پتہ تھا کہ وہ کون ہے, تو ان کی کیا جان خطرے میں پڑے گی. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دے دیں, بتائیں وہ کون صاحب ہیں جن نے رشوت آپ کو آفر کی ہے, تو بھاگ جاتے ہیں. 35 پنکچر بھی اسی طرح ہوا تھا, کہا 35 پنکچر ہوئے, ثبوت مانگا, بھاگ گئے. اردو بازار بھی اسی طرح ہوا تھا, اردو بازار کا نعرہ مارا, بولا ثبوت دے دیں, بھاگ گئے. ایم آئی کا جو بریگیڈیئر تھا وہ بھی اسی طرح تھا, بولا کہ ایم آئی کا بریگیڈیئر ہے جس نے یہ تمام, میرے پاس ثبوت ہیں, ثبوت مانگا, بھاگ گئے. فخر الدین جی ابراہیم, چیف آف دی آرمی سٹاف, وہ کیا نام تھا بھلا سا, چودھری افتخار, ہر ایک کو پر الزام لگایا, ثبوت مانگا, بھاگ گئے. تو ہمیں تو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے 10 ارب کا ثبوت مانگا تو بھاگ گئے. اگر منی ٹریل مانگی, معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب مجھے ڈانٹیں گے, اس سے بھی بھاگ گئے. ابھی بھاگے نہیں, ابھی تقریباً بھاگ گئے. نہیں ہمیں امید ہے کہ دے دیں گے. لیکن یہی آپ نے کیا, جب آپ سے ثبوت مانگ تو اب آپ بھی نہیں دے پا رہے ہیں وہ ثبوت. دیکھیں ہم تو جب ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں تو بھاگ تو نہیں رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو جو چیزیں آپ کے سامنے لا کر ہم نے پیش کر دی ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی 62-63 ہم پہ لگتی ہے, ان پہ نہیں لگتی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے نا. آف شور کمپنی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ حرام ہے, ان کی حلال ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے اپنے بچوں کو گفٹ دیے اور بچوں نے واپس اماں کو گفٹ کیے, وہ حلال ہے.
لیکن اگر بچے جو ہیں وہ والد کو گفٹ دیتے ہیں اور والد بیٹی کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ حرام ہے. تو یہ حلال حرام کی تفریق تو مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کلونیل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ ان کا ہمیشہ سے ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ قانون ہیں اور اپلائی بھی ہوتے ہیں اور لوگوں پہ ہوں گے بھی, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, مگر ہم پہ نہیں, ہم پہ یہ قوانین جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. چوہدری صاحب سر 62-63 یہ دلیل دی ہے بخاری صاحب نے کہ اس پرٹیکولر کیس میں وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے, اس سے بات نہیں. گفٹ وہاں بھی دیے گئے, یہاں بھی دیے گئے. سر آپ کا کیس ان کے کیس سے ڈفرنس کیسے ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں معصوم ہیں جبکہ یہ نہیں ہے؟ ایک ہی فرق ہے, حلال کے پیسے ہیں اور حرام کے پیسے. یہ تو ثابت ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حلال ہیں اور ہمارے پیسے حلال کے ہیں, ان کے پیسے حرام کے ہیں. اور سمپل وجہ اس کی بھی آگے کیا ہے, ایک ایک پیسہ ہمارا ٹیکس ریکارڈز میں ڈکلیئرڈ ہے, آف شور کمپنی کو جو بنائی گئی ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس ریکارڈز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ان کی 13 کمپنیاں تو GIT نے نکالی ہیں. 60 دن کی تحقیقات اگر نہ ہوتی تو ان کا تو 1 روپے کا بھی نہیں پتہ چلنا تھا. ان کا تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ 1993 سے یہ رہ رہے ان اپارٹمنٹس میں, ملکیت کا پتہ نہیں ہے کس کی ہے. نیلسن اور نیسکول کس کی ہے 93 سے پتہ ہی نہیں کس کی ہے. پیسے کیسے گئے پتہ ہی نہیں کس کے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. جہانگیر ترین کی کمپنی ہو, عمران خان کی کمپنی ہو, کسی بھی اور آدمی کی یہاں پہ کمپنی ہو, اگر حلال پیسے سے بنی ہے, ڈکلیئرڈ ہے, قانون کے مطابق ہے, حلال ہے. اگر ڈکلیئرڈ نہیں ہے, حرام کے پیسے سے بنی ہے, ریکارڈ میں ریفلیکٹڈ نہیں ہے, حرام ہے. اقامہ بھی اگر ڈکلیئرڈ ہو تو حلال ہے. اقامہ اگر ڈکلیئرڈ ہو حلال ہے. اگر یہ بتا دیں کہ وہاں پہ کیا بزنس کرتے تھے, حلال ہے. لیکن جیسے آج ابھی آپ نے سنا, میں تو حیران ہو گیا ان کی پوری کابینہ کو دیکھ کے, اور واقعی مجھے لگا ہے کہ یہ کوئی اورنگزیب عالمگیر کی کابینہ تھی جو ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیں بات ذرا غور کر لو. پاکستان کا وزیر اعظم ہے, UAE میں مارکیٹنگ مینیجر ہے, پاکستان کا وزیر دفاع ہے, وہاں ایک کمپنی میں منشی ہے, پاکستان کا یہاں پہ احسن اقبال پورا سی پیک چلا رہا ہے, مدینہ میں وہ گارڈ ہے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اسحاق ڈار صاحب ہے, وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہے, پورا خزانہ ان کے پاس ہے, وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں میں ایڈوائزر ہوں اپنا UAE گورنمنٹ کا. تو یہ تو عجیب و غریب ہی کابینہ چل رہی ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا, اب سے یہ بھی پوچھوں گا, آپ نے تو اقامے کا ذکر کیا, آف شور کمپنیز کے حوالے سے کیا فتویٰ ہے آپ کا, اس کی طرف بھی آؤں گا. تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, اگر ڈکلیئرڈ ہے حلال ہے, نہیں ڈکلیئرڈ حرام ہے. چلیے سر, میں بخاری صاحب کے پاس بھی جانے سے آپ کو سن 2000 کے اندر کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی دی گئی تھی. یعنی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کے پاس کالا دھن ہے, یعنی اس کے پاس انلیجیٹمیٹ ایسٹس ہیں جو اس کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے اور اس نے نہیں کیے, وہ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں. اس میں کیا ہوا کہ 2000 کے اندر اس سکیم کے تحت کالے دھن کو سفید کرنے کی سکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے. اب یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانونی طور پہ کوئی انکم ٹیکس کا افسر ان کے پیچھے نہیں جا سکتا, کوئی ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا اس بات کا کہ اس پہ ٹیکس بنتا ہے. نہیں بنتا, نہیں, ہم تو مان رہے ہیں نہیں بنتا. ہم تو ان کو چھوٹ دے رہے ہیں. ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نہ ان پہ ٹیکس لگتا ہے, نہ ان پہ قانون لگتا ہے. صرف ایک بات اب آپ کے توسط سے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم میں باقاعدہ کاغذات جمع کروا کے کالا دھن سفید کروایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم چور ہیں. ایک شخص جو کالا دھن ڈکلیئر کرتا ہے اپنا, ایک بات اور, میں 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لوں گا. اس کے علاوہ انسائڈ ٹریڈنگ, بخاری صاحب کے بعد آپ کی بات, انسائڈ ٹریڈنگ کے اندر آپ ایک کمپنی اپنے سن ان لا کے نام کے اوپر معاف کرواتے ہیں اس کے لونز سرکار سے. اس وقت آپ وزیر ہیں, جہانگیر ترین صاحب اپنے سن ان لا کے نام کی جو کمپنی ہے اس کے آپ, ہم نے جہانگیر ترین پہ آنا تھا ویسے ابھی, لیکن میں ویسے پورا چنک دیں گے, ٹاپ لائن تو سن لیں یار, غارت ہو جائے گا میرا سارا آرگیومنٹ. تو وہ آپ کرتے ہیں, معاف کروانے کے بعد اپنے مالی اور ڈرائیور اور منشی کے نام سے خریدتے ہیں اس کے آپ شیئرز جو آپ نے کمپنی خریدنی ہے جس کا بھی آپ نے معاف کروائے ہیں لونز.
پھر وہ جب کمپنی خریدتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو وہ 9-10 کروڑ جو ہے جرمانہ وہ جمع کرواتے ہیں جی، جس کی کنفیڈینشیل ڈاکیومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں. صادق بھی ہیں اور امین بھی. اب مجھے پرمیشن دے دیں بخاری صاحب. سر اگین اس ڈیلے کے لیے معذرت، لیکن جس پیمانے پہ پرکھا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، وہی پیمانہ اپلائی ہو رہا ہے عمران خان صاحب پہ، لیکن دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب اس خاص کیس میں وہ پیرامیٹر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان تو 37 یہ آپ کا آرگومنٹ، تو سر یہ آپ سمجھتے ہیں یہ دلیل درست ہے؟ سر قانون تو پھر سب کے لیے ہوگا نا. پرائم منسٹر، چیف منسٹر جس کے پاس قومی خزانہ رہا ہے اس کے لیے، اور جو بندہ کبھی پبلک آفس چھوڑ دیا ہے، یہ بھی اوپینین ہے. ماشاءاللہ. بخاری صاحب پہلے آپ اجازت لے لیں فواد چودھری صاحب سے خاص طور سے کہ اگر مجھے بات کرنے کی اجازت ہے تو. سر بالکل سر آنکھوں پہ پلیز. سر گزارش یہ ہے کہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس پاناما کیس کے آغاز سے لے کے اور اب تک اگر کچھ ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. جو تذلیل اور تضحیک سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے اس کی نہ پہلے کوئی مثال ملتی ہے اور نہ میرا خیال سے آئندہ کبھی کوئی مثال مل پائے گی. کہ میں عرض کرنے لگا ہوں جی کہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کے ایک جج صاحب ہیں، وہ کسی کو 14 سال کے لیے اندر بھیج رہے ہیں، کسی کو 7 سال کے اندر بھیج رہے ہیں، کسی کا شیخ رشید صاحب جیسے تابوت نکال رہے ہیں، کوئی جنازہ بھیج رہے ہیں. اوہ اللہ کے واسطے رحم کرو سپریم کورٹ کے اوپر یار، خدا کا واسطہ مانو بھائی، کچھ رہنے دو اس کے پلے، کچھ نہیں رہ گیا اس کے پلے. خود سے ہی ایک قانون کو 2 3 معنی دے کے 4 5 طریقوں سے استعمال کر رہے ہو یار. خدا کے خوف سے ڈرو یار، کوئی رحم کرو اس عدلیہ کے اوپر. دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے یار. جو کرائیٹیرین کے تحت آپ اپنے مخالف کو جہنم بھیجنا چاہتے ہیں اسی پر خود جنت اس کے دوسری طرح کے استعمال سے خود جنت کے تلاشی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ کوئی خدا کا واسطہ میری یہ التجا ہے ان سب لوگوں سے کہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر ایک عدالت، پھر اس کے بعد جوڈیشل اکیڈمی کے باہر ایک عدالت، پھر اس کے بعد 24 چینلز کے اوپر 44 وکیل بیٹھ جاتے ہیں. اوہ اللہ کے واسطے اس ملک کے ساتھ کرنا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی توپوں کا سارا رخ فواد چودھری صاحب کی طرف ہے، ان کی پارٹی کی طرف ہے. نہیں میرا بالکل یہ مراد ہے. چودھری صاحب سے تو میں بہت ڈرتا ہوں یار، خدا کے واسطے اس کو میرا نام نہ لے دینا، مار دے گا مجھے. میں تو جیل افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، خدا کے لیے یار، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا میری گزارش یہ ہے بہت ہی ادب کے ساتھ سب سے، ادھر سے نہیں، پلیز ڈونٹ مس انٹرپریٹ اٹ. جو حکومت کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر واگزار نہیں چھوڑی. او اللہ کے واسطے بھائی اس عدلیہ کے اوپر رحم کر لو یار. عدالت کو اپنا کام کر لینے دو. کسی کو فیصلے کی جلدی ہے، کسی کو آرگومنٹ میں تاخیر کرنے کی سے فرصت نہیں ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا ان سے یہ پوچھیں تو صحیح. چلیں میں یہ سوال یہ سوال میرا اگلا سوال تھا جو آپ نے پوچھ لیا. فواد صاحب آپ کو مطلب کیا عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں عدالت کو کہ آپ فیصلہ جلدی کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے ایک ملک میں سٹینڈ سٹل ہے. انڈین آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آسٹریلیا نے وزیر اعظم کا دورہ منسوخ کر دیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کرمنل کیسز میں انوالو ہیں، اور آسٹریلین ہیرارکی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتی تھی نواز شریف صاحب سے ملنا. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وزرائے اعظم کے ریلو کٹے ہیں، کوئی ان سے ملنے کو نہیں تیار، نہیں ہے نا ان سے ملنے، ملاقاتیں نہیں ان کی ہو پا رہی، کسی قسم کی کوئی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ملک سٹینڈ سٹل ہے. انٹیلیجنس بیورو جس نے یہ دھماکوں کے معاملات یا یہ پاکستان میں دہشت گردی اس کو مانیٹر کرنا ہے، وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی کو مانیٹر کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ تمام جو آپ کے پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت فوکس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر. اور کبھی بھی جو انسرٹنٹی ہے وہ ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لہٰذا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ انسرٹنٹی ختم ہو اور پاکستان ایک سٹیبل پولیٹیکل جو پیراڈائم ہے اس کے اوپر واپس آئے. وہ ممکن نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہو. تو عمران خان بحیثیت پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی توجہ دلائیں پاکستان کے ان اہم معاملات کی طرف جو انہوں نے توجہ دلائی ہے. اب اس کے اوپر فیصلہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ مناسب جب سمجھیں گے کریں گے. جی بخاری صاحب. بھائی صاحب یہ جو ابھی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے،
اس نے اس پاناما کیس کی پروسیڈنگ کے درمیان 9 ملکوں کا دورہ کیا ہے اور جیسا دورہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ اس وقت ریاض میں گئے, وہاں پر بات چیت نہیں ہونے دی گئی, وہاں پہ کسی نے ان کو نہیں کیا. ہاں نوٹ ٹورز میں صحافی کچھ مستقل ساتھ تھے. ایک ہی قسم کا ہتھیار استعمال نہ کریں ہر جگہ. مجھے بات پوری کر لینے دیں پھر بول لیجئے گا. چلیں بھائی صاحب آپ کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی درفنتنیاں نہ چھوڑیں جن کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو. اچھا ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. کچھ صحافی البتہ ان ٹورز میں جو ہے وہ ساتھ ضرور گئے اور ان کا جو ہے وہ معاملہ علیحدہ رہا, وہ چھوڑ دیں. جو وزیر اعظم کا اس وقت کا جو سٹیچر ہے وہ بالکل گورنمنٹ لل میں ہے, کوئی گورنمنٹ فیصلے نہیں کر پا رہی, کوئی کسی میں کچھ جو ہے ان کا اپنے منسٹرز کا آپس میں جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. چودھری نثار روز کہتے ہیں میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, پھر وہ ڈیلے ہوتی ہے, پھر اگلے دن جاتی ہے. جو مطلب اندھا ہی ہوگا نا جس کو پاکستان کی پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ نہیں بزنس ایز یوزول ہے اور سب کو, اس کے لیے تو اندھا ہونا ضروری ہے. وہ کچھ لوگ ہوں گے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس لیے فیصلہ آنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے. آپ دیکھیں آئل ٹینکرز کی ہڑتال ہوئی, پیٹرول ناپید ہے پورے ملک میں, گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, پتہ ہی نہیں کس نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. گورنمنٹ اس پوزیشن میں کیوں ہو سکتی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا نا. ایک کیس ہے وہ ایک فیملی کے خلاف ہے, وہ فیملی اپنے وکلا کو بھیج کے کیس لڑ رہی ہے, باقی لوگ تو اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں نا. مصدق ملک صاحب اگر ترجمان ہیں اس نے بڑے آفس کے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, باقی وزراء اپنا کام کرتے رہیں گے. سر کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو ڈیورنگ دی ہول پروسیڈنگ؟ دیکھیے ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کا افتتاح ہوئے, آپ نے دیکھا کہ پلوں کے افتتاح ہوئے, آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کارخانوں کے افتتاح ہوئے. تو یہ کرتے رہیں گے اور ہم افتتاح, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم سڑکیں کھولتے رہیں گے, آپ ان پہ دھرنا آ کے دیتے رہیں. ہر پارٹی کا اپنا ایک کام ہے, اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں, ہم سڑکیں بنائیں, ہم پل بنائیں, ہم بجلی کے کارخانے لگائیں. ان کا کام ہے کہ وابڈا کے دفتر میں جائیں, اسے آگ لگائیں, اس کو بند کریں, سڑکوں کے اوپر دھرنے دیں, ملک کو معطل کرنے کی کوشش کریں. یہ اپنا کام کرتے رہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. وزیر اعظم دورے کر رہے ہیں, یہ ناخوش ہیں, ان کو تھوڑا ناخوش رہنے دیں. جلنے والے کا منہ کالا. جب ان کو موقع اثر تو لیتے ہیں نا سر. آپ وزیر اعظم موٹر وے کا یا کہیں پہ افتتاح کرنے جاتے ہیں کسی پلانٹ کا, تو بجائے اس کے کہ اس پلانٹ کی افادیت بتائیں, وہ ان کے تیر اور ترکش جو ہیں وہ عمران خان کی طرف ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے وزیر اعظم نے 4 سال میں کبھی عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا, لیکن انہوں نے اتنی سخت کلامی شروع کر دی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میرے بھائی چودھری صاحب نے, جن سے میں بھی بہت ڈرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں, لیکن اتنی سخت, نہیں میں تو ڈرتا ہوں, بخاری صاحب تو ویسے کہہ رہے ہیں, میں باقاعدہ ڈرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو زبان انہوں نے استعمال کی, میرے منہ سے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا, نہ میں نے ابھی تک نکالا, نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں. لیکن جس طرح کے الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کی تشنا, آپ نہیں کہتے سر, لیکن جو آپ کے دیگر ساتھی ہیں وہ پھر کچھ حدیں ایسی کراس کر جاتے ہیں کہ ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے تو کبھی بھی سخت کلامی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. ہماری طرف سے ہوئی ہو تب بھی نہیں کیا, کسی اور کی طرف سے ہوئی ہو تب بھی نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری فعل ہے. میرا موقف آپ کے سامنے ہے, جتنے ملکوں کا دورہ کیا آپ کو بتا دیا, جن کارخانوں کا افتتاح کیا آپ کے سامنے ہے, جن پلوں کا افتتاح کیا, جن سڑکوں کا افتتاح کیا, یہ نیشنل ہیلتھ کیئر پروگرام کی, ہیلتھ انشورنس کا پروگرام کیا, اس کی وجہ بھی پوچھوں گا. اور ناظرین آئیں گے ذرا بالکل اسپیسیفائڈ معاملات پہ. پہلا معاملہ ہوگا وہ جہانگیر ترین صاحب کی, آج جو ان کی آج وہ پیش ہوئے, انہوں نے جس طرح سے اپنے آرگومنٹس رکھے, اس پہ جو سوالات اٹھے ہیں اس پر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ڈینٹل
भी कर रहे हैं। आज जो गुफ्तगू हुई सुप्रीम कोर्ट में, फवाद चौधरी साहब शो में भी मौजूद हैं और यही गुफ्तगू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ थोड़ी देर पहले की, और उन्हीं के मुखालिफ हनीफ अब्बासी साहब ने उसके रिपोर्टर्स भी दिए। जरा वो सुन लें गुफ्तगू, फिर आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू। जिस तरह इमरान खान नायल होने जा रहे हैं, उसी तरह उनकी एटीएम जो है वो भी टूटने जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ इमरान खान साहब, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, एतवार को आपका जो उधार है वो मैं चुकाऊंगा। आपने इजराइल के यहूदियों से माल लिया है, वो अकाउंट बताऊंगा, वो आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा। हिंदुस्तान के हिंदुओं से माल लिया है, जो मोदी के साथ इजराइल गया था उससे माल लिया है। वो इकबाल जो है, जो लंदन में यूके के अंदर आपके 10 अकाउंट उसने मुझे और दे दिए हैं जो आपने शो ही नहीं किए हुए, वो बताऊंगा। हनीफ अब्बासी इस केस में जो उन्होंने फाइल किया है, कम से कम 7 साल के लिए जेल जाएंगे। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कागजात जो प्राइवेट है, जो कॉन्फिडेंशियल है, वो हनीफ अब्बासी के हाथ कैसे लगे? इससे साबित ये होता है कि SCCP में हनीफ अब्बासी ने चोरी करवाई। चोरी के कागजात लगाने के ऊपर हनीफ अब्बासी के ऊपर दूसरा मुकदमा बनता है। एक में 7 साल कैद है, दूसरे में 5 साल कैद है, और दोनों नाकाबिले जमानत है। यहाँ पे किसी ने मुझे जेल की धमकी दी है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ जेल की धमकी का। तो ये बाजू मेरी जान आजमाए हुए हैं। हनीफ अब्बासी ना जिंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, ना कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो की तरह फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलें जी, हर तरफ से दावे, बड़े बड़े दावे आ गए। के लोग जुल्फकार अली भुट्टो की सुन्नत पे चलना चाह रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं। You never know, हालात बदल जाते हैं, आइडियोलॉजी, सोच बदल जाती होती है, लेकिन ये आजकल बहुत मिसालें दी जा रही है। बाय द वे भुट्टो साहब भी साथ रफीक साहब बहुत देते हैं। सर, क्या ऐसा धमाका आप करने जा रहे हैं एतवार को इनके हवाले, यहूदियों से और इजराइली यहूदियों से? मुझे नहीं मालूम। ये आपको हनीफ अब्बासी, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इसी फंड पे चल रही है जो इजराइल से? बुनियादी तौर पे ये अदालत के अंदर इनके वकील जो हैं एडमिट कर चुके हैं। उन्होंने एडमिट किया है पाकिस्तान के अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो इलीगल हैं। आप फॉरेन कॉरपोरेशन से पैसे नहीं ले सकते, आप फॉरेन नेशनल से पैसे नहीं ले सकते। इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि कुछ पैसे 8-9 हज़ार जितने भी $1000 हैं, हम मानते हैं कि हमने गैर मुल्कियों से। अच्छा नहीं, ये सॉरी आपने किस दिन माना? नहीं खिलाफ एक्चुअली गलत है ना। नहीं गलत, मुझे आप बताइए किस दिन कहा ये? मुझे आप केस दिखाएं ना, कहां पे कहा? अभी मैं नहीं सर, आप पहले ये क्लियर करें, बिकॉज़ ये बड़ा संगीन इल्जाम है भाई। लग गया ना, बताइए। अभी बताते हैं। नहीं पहले बताएं ना किस दिन कहा यार। अब ये ये तो अदालत के अंदर ये माने हैं, ये वैसे आपका पॉइंट माने हैं सर, आप चेक कर लीजिएगा। हद हो गई है, ये प्रोग्राम क्या रोज नहीं होना? वो तो कह रहे हैं उनके तो रोज हमें इस तरह चक्कर देते हैं। कर लेना मेरा नुक्ता नजर तो सुन आपकी तरदीद आ गई ना, नुक्ता नजर सुन ले, इनकी तरदीद सर आंखों पे। इन्होंने अदालत में खड़े एक आदमी का नहीं गलत, मैं आपको करेक्ट कर दूं। चले वो करने कंप्लीट तो करने दें, कोई जरूरत नहीं है। फैक्चुअली जो बात गलत है ना उसको वहीं करेक्ट होना चाहिए। 30,000 लोगों की फहरिस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, एक भी गैर पाकिस्तानी नहीं है उसमें। सो आप करेक्ट करें ना। आप आपकी तरदीद आ गई, करेक्शन आ गई सर, आप अपने पॉइंट पे कायम, और आप अपने पॉइंट पे कायम नहीं, हमें साबित करके अच्छा उनको तो ना करें। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना सर, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फैक्ट है। ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और आप ये माने कि आपने गलत स्टेटमेंट दी है। ठीक है मुसद्दिक साहब, तो मैं आपके इस तवज्जुह से अवाम के सामने दोबारा पेश करता हूं कि इनके वकील माने हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। ये पहले बताइए कि कहां माने हैं, अभी बताते हैं। कागज दें सर। तो देंगे ना सर, देना जी, देंगे। आपके पास कागज है, ये बुरी बात है। अपने प्रोग्राम ये नहीं हो सकता कि मेरी बात आप नहीं, ये आपका काम है। नहीं मुझसे बात अगर आपने करवानी है तो ये आपसे खामोश हो जाए। आप इनकी बात कंप्लीट होने के बाद उसको रद्द कर दीजिएगा, बेशक उसको मान लीजिएगा, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे मुझे इनसे आपका हजारों पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। सुन ले, हजारों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो आप एक दफा आप आके ये नहीं कह देते कि ये आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दी है, अब आप साबित करें कि ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सही है। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना सर, उनको मौका देंगे तो वो साबित करेंगे ना कि सही है या गलत। हाँ, लेकिन वो तो आगे चल रहे हैं ना। मुसद्दिक साहब, आप इनसे पूछे कि साबित करें। आपका सवाल मैं उनके तक पहुंचा देता हूं, सुन भी लिया उन्होंने। मुसद्दिक साहब, इनको चुप क्यों रहे इतना, मुझे बात क्यों नहीं करनी? आप कम चाहते हैं कि मैं बात ना करूं? हम यहाँ पे एक्सट्रीम डिसेंसी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, सुनते भी। भाई साहब के जिम्मेदारी है ना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सर, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी है कि हर किसी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आए। ये चीज पहले साबित कर लेना। नहीं चाहते कि मैं बात करूं, आप इनकी और बुखारी साहब की बात करेंगे। बात करें, पूछें।
میں دوبارہ سے جتنی دفعہ نہیں دوبارہ سر نہیں اب میں پوچھوں گا آپ کے پاس مصدق ملک صاحب میری گزارش سن لیجیے. نہیں بعد میں پوچھیں گے. پہلے آپ مصدق ملک صاحب میں آتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پہلے ڈاکٹر صاحب سے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ لیں گے, کب ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے. یہیں سے آگے بڑھیں گے. میں پھر مجھے یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں, آپ سے بات کروں اور پوچھیں. یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ پہلے کلیئر ہوگی. بس ٹھیک. میں آپ کو دوبارہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ دے رہا ہوں. جی سر بھائی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, ذرا یہ پٹا ختم کرا. نہیں آپ بالکل دیکھیے, اگر آپ صرف ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پروگرام ہے, آپ کر لیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. بار بار آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, انہوں نے ایک سوال اٹھایا, وہ سوال آپ میں نے آپ کو دوبارہ کہا, میں پھر تیسری مرتبہ کہتا ہوں کہ ان کے وکیل عدالت میں سپریم کورٹ میں مان چکے ہیں کہ کچھ پیسے 8, 9, 7 ہزار ڈالر جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے یہاں پر آئے ہیں, یہ مان چکے ہیں عدالت میں. اسٹیبلش کرنے کے لیے میں کاغذ لا دوں گا, آپ روز پروگرام کرتے, کل بلائیں, میں اس دن جس دن کے تو آپ نے مگر کل کریں, کل آپ کے پروگرام میں. آپ ذرا ایک منٹ بات تو آپ ڈاکٹر صاحب کل آپ کے پروگرام میں یہ کاغذ لا کے دیں گے کہ ہم نے عدالت میں یہ مانا کہ پی ٹی آئی کو فارنر. میری بات نہیں مکمل. اب یہ بات آپ اپنے پاس لکھ لیں. ہو گیا کل ڈاکٹر صاحب آئیں گے, اور اگر ڈاکٹر صاحب نہیں آئے, چودھری صاحب بات کو آگے بڑھنے دینا, پورا پروگرام اسی میں کرنا ہے کیا؟ بخاری صاحب بھی وہاں پر انتظار کر رہے ہیں, سینئر ہیں, بڑے ہیں ہمارے. اگر ڈاکٹر صاحب یہ کاغذ نہیں لائے تو پھر آپ اور ڈاکٹر صاحب دونوں اپالوجی کریں. چل میں کیوں اپالوجی کروں گا, میں نے کیوں کہا بخاری صاحب نہیں سر, آپ ریسپیکٹیبل ہیں, میں آپ کے پاس آؤں گا پورا ٹائم. بخاری صاحب ڈاکٹر صاحب کی باقی بات سن لیں. بخاری صاحب تو یہ ہے, بس ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب جو ہے ان کو کسی نے ایل ایڈوائز کیا ہے کہ آپ چودھری فواد کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. سر وہ روز رات کو کرتے ہیں. میری گزارش سن لیں, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کیجئے گا. دیکھیں جو فواد چودھری صاحب کہیں وہ ثابت کر کے چھوڑتے ہیں. انہوں نے اپنی قابلیت سے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ مشرف سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اپنی قابلیت سے یہ بتایا کہ زرداری سے بڑا صادق اور امین نہیں ہے کوئی. تو اللہ کے لیے ان کے ساتھ بحث نہ کریں. البتہ ان سے یہ کہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 ارب روپے پیش ہوئے, ایک تو اس کے کاغذ لے آئے. پھر جو انہوں نے کہا کہ ججوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیصلے سے پہلے, اس کے بھی کاغذ مانگ لیں ان سے. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیسے آفر کیے گئے. یہ بھی میرا کام ہے سر. جی بخاری صاحب, یہ بخاری صاحب اٹوٹی لگے. جی بخاری صاحب ٹھیک ہے سر. گزارش یہ سوالات ہے, ٹھیک ہے, ایک الزام یہ لگا کہ فیصلے سے پہلے ججوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے ان کے ججز کا جو اس بینچ پر بیٹھے ہیں کہ وہ یا تو عوام کو بتائیں کہ کس نے خریدنے کی کوشش کی ہے, اور یا ان سے پوچھیں کہ بتائیں بھائی صاحب آپ کو کس نے بتایا. چلیں یہ نکتہ میں آپ سے پوچھوں گا سر, ذرا اپنی بات مکمل کر لیں آپ, تاکہ پھر یہ اب 10 ارب ججز کو کس نے خریدا, کس سے کوشش کی, جے آئی ٹی کو کون خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ آپ کا الزام ہے. اس کو بھی پھر ثابت کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو کسی کروٹ کو کسی اونٹ کو کسی کروٹ بھی بیٹھنے نہیں دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, انہوں نے کہا عدالت کے اندر لکھ کے دیا کہ کاؤنٹیز جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس مینٹین نہیں کرتی. ذرا عمران خان صاحب کی گفتگو سنیں. میں نے آپ کو وہ تو بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے جو کالے دھن والی اس کا فائدہ اٹھایا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی جو ہے اس کے پاس کوئی حساب کتاب, کاؤنٹی خود کہتی ہے. سن تو لینا یار میری گفتگو, پہلے وہ نہیں کرنے دے رہے تھے, اب آپ نہیں کرنے دے رہے, بلاتے بھی ہیں بات بھی نہیں سنتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کاؤنٹیز کے اوپر فرانس نے حملہ کر کے قبضہ تو انگلستان پہ کیا نہیں ہے, وہی کاؤنٹیاں ہیں, ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہاں پر. اگر کاؤنٹیز نہیں بھی اکاؤنٹ اپنے مینٹین کرتی تو جن بینکوں کے ذریعے ان کے پیسے آئے ہیں یہ درخواست کریں بینکوں کو, اور ان کو یہ کہیں کہ بھائی اس سال سے اس سال کے درمیان میں سسیکس کاؤنٹی سے جو مجھے پیسے آئے ہیں ان کا آپ ایک بینک سٹیٹمنٹ دے دیں. یہ رسیدیں جس طرح پرچون کی ہوتی ہیں اس طرح کی رسیدیں لے کر آ رہے ہیں. ان کو بولیں بینک کی سٹیٹمنٹس لے کر آئیں. جو ہم سے یہ فرمائش کرتے تھے وہی قانون کے تحت اپنی جو اکاؤنٹس ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیں, نہیں کر رہے. پھر انہوں نے عدالت کو لکھ کے دیا کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے 1 پاؤنڈ جو ہے وہ $1 کے برابر ہوتا ہے تاکہ حساب کتابیں بیلنس ہو جائیں. کوئی بھی بندہ جو ہے اس کے یونائٹڈ کنگڈم کے جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان سے جا کے ان تواریخ کے اندر سے دیکھ لے کہ ایکسچینج ریٹ کیا تھا.
8 کے اندر 1.7 تھا، یعنی $1.70 جو تھے 1 پاؤنڈ کے برابر تھے. اگلے سال جو ہے وہ $1.80 یا 85 سینٹ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کے برابر تھے. اور 1980 کے اندر $2.15 جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کے برابر تھے. انہوں نے حساب عدالت کو یہ دیا کہ وہاں سے یہ آسٹریلین ڈالر آئے 1,80,000 اور وہ 1,80,000 پاؤنڈ ہو گئے. درمیان میں کوئی میجک تھا؟ ارے بھائی جو آپ قانون ملک کا ہم پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے 1 سال ٹھٹھا لگایا ہے، آپ نے روز ہم سے مانگی ہیں بینک سٹیٹمنٹس، دے دیں آپ خاموشی سے. آپ اس کا جواب دے دیں اور یہ بھی بتا دیں جواب دے دوں. پہلے ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی بات اور یہ ججز کو خریدنے والی بات یہ بھی ذرا سول کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کو بتا دیں اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں. لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے جو امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول اور قانون آپ ہم پہ اپلائی کرتے ہیں وہی آپ کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر کی بات بالکل جائز ہے اور یہی ہونا چاہیے، قانون ایک ہونا چاہیے. فرق صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 30 سال سے پاکستان میں عنان اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں. عمران خان کے پاس کبھی پبلک ایکسچیکر نہیں رہا اور یہ ایک فرق ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو جواب دینے چاہیے جو ان سے پوچھا جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کو بڑی خوشی ہوگی یہ بات سن کے جو انہوں نے پہلے ہاف میں کہا کہ اگر کاؤنٹیز کے پاس نہیں ہے تو بینکوں کے پاس جو ٹریل ہوگی اور وہ جمع کرا دیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں بڑی خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آج جو سی ایم دائر ہوئی ہے، کل جو دائر ہوئی تھی، اور انفارچونیٹلی چونکہ آپ کے اپنے وکیل صاحب سے بات نہیں ہوئی اور اکثر آپ کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس میں اور وکیلوں میں لڑائی رہتی ہے، تو ہم نے جو عمران خان کے بینک اکاؤنٹس تھے جو سیسیکس جہاں پہ پیمنٹ کرتا تھا اس کی بینکنگ ٹریل عدالت میں جمع کرا دی ہے. اچھا اس میں کوئی انڈیفرنس نہیں ہے، وہ کنٹینیوس عمران خان کا کیا جو انہوں نے پرچیاں جمع کروائی ہیں وہ ان سے ذرا مانگ لیں، دکھا دیں ذرا لوگوں کو. 40 سال پرانی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی مل گئے، وہ بھی ہم نے جمع کرا دیے. عمران جو ان کا جو مقدمہ اٹیسٹڈ سرٹیفائیڈ ہے بینک ٹریل عدالت نے یہ فوٹو کاپی ہے، پرچیاں ہوں گی. بینک سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ تو سائنڈ بھی نہیں نہ ہوتی، وہ تو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ہماری سائنڈ ہونی چاہیے، سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے. سر آپ کے پاس آپ لوگوں نے تو خود کہا کہ ہم تو کبھی بینک گئے ہی نہیں، اونٹوں پہ اور گاڑیوں پہ جاتے تھے. آپ نے تو لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کاؤنٹی کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں کاؤنٹی نے کہا لکھ کے دیا، اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو منی ٹریل کہی ہے وہ ایگزیکٹلی منی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے گی. ویریفائی کرانا ہے تو بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت کو اگر کروانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویریفائڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے وہ پرچیاں فوٹو کاپی کی جمع کروائی ہیں، وہ ویریفائڈ کیوں نہیں ہے؟ جمع کرائیں گے وہ ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ سر جب آپ بینک سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں تو آپ اس کو سٹیمپ کروا کے لے آئیں. جو بینک ہے وہ سٹیمپ کر دیتا کون سا بینک سٹیمپ کرے گا؟ جو بند ہو چکا ہے. ہاں انہوں نے ان بینکوں کے نام لکھے ہیں جو بند ہو چکے ہیں. جی حکومت کو کہہ دیں گے، حکومت اپنے وہاں پہ ایمبیسی کو کہے گی ویریفائی کر دیں گے. بھائی ہم مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں بینک صاحب کے پاس آؤں گا. صاحب کے پاس آؤں گا، وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، یہ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ اور کسی ایسی کروٹ نہ بیٹھ جائے کہ پھر کروٹ جو ہے وہ سب اپنی اپنی درد کو کراتے رہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے. تم ہی ہو جو ان بکھرتی چنگاریوں
नाज़रीन, कल 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में ही कुछ चीज़ें मुबश्शिर लुकमान साहब ने सामने रखी थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो सामने रख के, चूंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे उनका इस पर रद्द अमल वो ले लूँ। लेकिन उससे पहले बुखारी साहब, सर ये लड़ाई जो है अब ऐसी है कि दोनों तरफ से तबले जंग बच चुका है, इसका कोई विनर नजर आ रहा है आपको इस पूरी जंग का, पनामा की जंग का? देखिए भाई, मेरे पास तो हिस्ट्री का एक हवाला है और वो है जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल। और मुझे इसके बारे में ना पहले कभी शुबा था ना अब शुबा है कि उसको उसके वकीलों ने मरवा दिया था। मुझे डर सिर्फ ये है कि अगर जो लीगल एडवाइस जो कुछ भी दी जा रही है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, उसके बारे में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़बानी तौर पर बाहर खड़े होके जलसा आम से खिताब करके मुखालिफ को गालियां दे लेने से या सजाएं सुना देने से तो इस केस का फैसला नहीं होने वाला। ना ही ये इतना नॉन सीरियस केस है कि उसके ऊपर इस तरह के तबलची जो है खड़े होकर जो मर्जी उनके मुंह में आए वो जारी करते रहे। गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एहतराम है, जो उसका ऑनर है, जो उसकी प्रेस्टीज है, हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। संजीदा मामला है, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, मुल्क की मईशत का मामला है, मुल्क के ऑनर का मामला है। इसलिए मेरी दरखास्त सिर्फ ये होगी, आप इन दोनों हजरात से ज्यादा बात कर लीजिए, मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुदा के वास्ते अदलिया का एहतराम इंटैक्ट रहने दें, क्योंकि अगर अदलिया इंटैक्ट रहेगी तो शायद मुल्क चल जाएगा। इंसाफ के बगैर, इंसाफ के हसूल के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इसलिए सारी पार्टियों को चाहिए कि वो सारा वजन अपना अदालत के ऊपर डालें, उसको फैसला करने दें। बस मेरी यही दरखास्त है, ये आप इन तक पहुंचा दीजिए। चले बिल्कुल ठीक है सर। मैं आगे बढ़ने से पहले जो कल मैंने अभी हवाला दिया कल के प्रोग्राम में, मरियम साहिबा की ट्रस्ट डीड डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट कंपनी से बनवाई गई है, ये क्लेम किया मुबश्शिर साहब ने। कुछ चीजें उन्होंने डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है? जो उसमें नॉन फंक्शनल हो जाए, स्लीपिंग मोड में चले जाए, हाइबरनेट मोड में चले जाए, उसको आप बेहतर जानते हैं इस तरह की चीज़ों को। वो कहते हैं जनाब कि जो है वो मरियम साहिबा ने 15 नवंबर 2016 को नाज़रीन ट्विटर अकाउंट में ट्रस्ट डीड जो है वो डॉक्यूमेंट उसके शेयर किए और उन्होंने मेंशन किया कि ये सेकंड ट्रस्ट डीड के पेपर्स हैं, इनसे साबित होता है कि मैं ट्रस्टी हूँ, ओनर नहीं हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिलचस्प बातें ये सामने आई हैं कि फ्रीमैन बॉक्स जो इस कंपनी से सोलिसिटर्स की खिदमात हासिल की गई थी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके सामने है नाज़रीन। इस कंपनी का ओवरव्यू अगर चेक किया जाए तो ये 18 दिसंबर 1991 को रजिस्टर कराई गई और ट्रस्ट डीड के पेपर्स पर नजर डालें तो इस पर फ्रीमैन की मोहर और 4 फरवरी 2006 की तारीख भी है। और इस कंपनी की जो फाइलिंग हिस्ट्री है उसको चेक करें तो 1992 में, नवंबर 1992 में इस कंपनी को डॉर्मेंट डिक्लेयर कर दिया गया और 1992 से आगे तमाम अरसा ये डॉर्मेंट ही रही है। और जो कंपनी नाज़रीन 25 साल से बंद पड़ी है, इसने क्लाइंट को किस तरह डील किया? सर एक ये सवाल है, उससे अगला सवाल ये है जेपीसीए के हवाले से, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, ये मैं नाज़रीन को दिखा भी रहा हूँ टेलीविजन स्क्रीन पे और डॉक्यूमेंट ये आप खुद भी देख लीजिएगा। एक दिन के बाद ये जेपीसीए कंपनी, जहां का लेटर आया कि हुसैन नवाज शरीफ साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने, वो साबित करता है कि हुसैन नवाज बेनिफिशियरी ओनर हैं, ये जेपीसीए कंपनी। उसकी कुछ इस तरह की एक्टिविटी है कि वो एक दफ़ा 4 अप्रैल को अपना एक रजिस्टर करवा रही है एड्रेस, फिर 5 अप्रैल को चेंज कर रही है, 14 अप्रैल को फिर चेंज कर रही है और फिर उसके बाद 20 जुलाई को दोबारा वापस वो उसी एड्रेस पे वापस आ रही है। एक 2 हफ्तों के गैप्स के बाद भी इस कंपनी के जो एड्रेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। क्लेम ये था एंकर का कि ये कंपनी डॉर्मेंट है, स्लीपिंग मोड में, नॉन फंक्शनल है, जिसका आप तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट लेकर आए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात फिर बंद हो चुकी है डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद। बिल्कुल ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है, ये कागजात अगर आप मुझे दे दें तो मैं उनको इनका पता कर लूँगा, मगर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाकायदा तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा करवाए गए हैं। ये लॉ फर्म है जिसने ये बनाए थे, ट्रस्ट डीड्स बनाई थी। ठीक है, एक दिन के बाद नहीं, आपने डॉक्यूमेंट जमा कराया, अब उसका कोई नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना, एक मिनट, ये आप कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसकी इस कंपनी की वेबसाइट, सर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा, आपके पास वो स्क्रीनशॉट है इसकी वेबसाइट? ये दिस इज द ओनली पेज व्हेन यू टाइप जेपीसीए, कुछ नहीं खुलता। नहीं, आप 2 अलग-अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, जेपीसीए जो है ये तो कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये ज्यादातर 1 या 2 लोगों की कंपनियां होती हैं। आप किसी भी जगह पे जाके जब अपनी कंपनी को कहते हैं कि मेरी ऑफशोर कंपनी जो है उसको आप मैनेज करें, तो सर्विस प्रोवाइडर्स बाज बड़ी फर्म्स होती हैं, बाज छोटी फर्म्स होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जेपीसीए एक छोटी फर्म है, तो मैं मानने के लिए तै
لیکن جو آپ بات کر رہے تھے ویب پیج ہی بڑا دیکھیے آپ یہ چیک کر سکتے عدالت کے اندر جمع کروائے گئے اس کے مالک کا نام لکھا گیا ہے نہیں یہ بات درمیان میں نہیں یہ مکمل والے پھر میں آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا دیکھیے جے پی سی اے کے جو مالک ہیں ان کا نام بھی عدالت کو دیا گیا ہے ان کے چیکس جو انہوں نے سروس کے جمع کروائے ہیں جو انہوں نے چیکس دیے ہیں ان دونوں نیلسن اور نیس کال کو وہ چیکس بھی عدالت میں جمع ہوئے ہیں ان میں سے پیسے بھی وڈرا ہوئے ہیں تو اگر ایک سروس پرووائڈر ہے اس نے پرانے زمانے میں آج سے 5 7 8 10 سال پہلے اس کے پیسے جمع کروائے ہیں سروس پرووائڈر نے ان کو فیس دی ہوئی ہے نیس کال کو نیلسن کو تو آپ کی ویب سائٹ کی بنیاد کے اوپر تو وہ چیکس کینسل نہیں ہوں گے بات تو یہ ہے کہ کیا سروس پرووائڈ کر رہے تھے یا نہیں کیا وہ ان کمپنیوں کو پیسے دے رہے تھے یا نہیں وہ تو سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کروا دیا لیکن گورنمنٹ ہونے پہ ضرور تصدیق ضرور کیجیے نہیں یہ دو علیحدہ باتیں ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ ڈیڈ کی بات کریں وہ تو لا فرم ہے وہ تو لا فرم ہے اس لا فرم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 2006 میں یہ ڈورمنٹ تھی یہ انفارمیشن غلط ہے بالکل غلط ہے تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی ہم انفارمیشن آپ کو لا دیں ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے جو دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ ہے جو جھوٹ لکھتا ہے تو پی ایم ایل این کے جو ترجمان ہیں ان کے اس فرشتے نے تو اب پوری ایک ٹیم بنا لی ہے اس نے کہا یہ اکیلا میرے بس کی بات نہیں رہ گئی جو یہ باتیں لکھتے ہیں میں یہ ساری لکھ سکوں جو یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈیفینڈ کیا اب اس کے بعد بتائیں میں کیا ڈیفینڈ کروں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سارے کاغذ دکھا دیے آپ نے سامنے دیکھیں سید صاحب بات یہ ہے کہ آپ نہیں یہ بات آپ کو واضح کرنے آپ نے کون سا ثبوت دیا آپ نے کون سا ثبوت دیا ڈورمنٹ یہ جے پی سی اے کی بات کر رہے ہیں ابھی جو جس لا فرم کی ہم بات کر رہے ہیں آپ نے کون سا ثبوت دیا اس کی بھی ثبوت ہے سر اس کی بھی ثبوت دکھائیے کل آپ نے کامران کا کل رات مبشر کا اپنے پروگرام میں مبشر کا پروگرام نہیں دیکھا لیکن آپ مجھے ادھر بیٹھ کے کنفرنٹ کر رہے ہیں 2006 انہوں نے الزام لگایا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2006 کے اندر یہ کمپنی ڈورمنٹ کریں گے نا جیسے انہوں نے پہلے وہ کہہ دیا کہ 2006 کے اندر یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا 2006 میں یہ کمپنی ڈورمنٹ نہیں تھی لیکن اگر ان کا وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں عدالت میں تو ضرور لے جاؤ اس میں کیا ہے وقفہ میں لینا وقفے کے بعد کچھ اور باتیں کچھ اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی چودھری صاحب کے سامنے بھی اور پھر رائے لوں گا بخاری صاحب سے اس حوالے سے بریک کے بعد
چلے اس کو اس طرح مت دیکھیں, وہ خود بھی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں سر, وہ مطلب اس طرح سے تو انہوں نے کہا کہ سر, بلکہ اس بات کو انہوں نے ایگری کیا کہ جی 62-63 کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جو الیکشن ریفارمز کمیٹی ہے, اور اس کو یا ایمنڈ کیا جائے گا, اس طرح سے ختم کیا جائے گا. تو سر یہ اب جب 62-63 کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, پٹیشن دائر ہوئی ہے میاں صاحب کے حوالے سے, اور پھر کوشش یہ کیا جانا ہے کہ اس شک کو ختم کر دیا جائے, یہ کیا ظاہر کرے گا سر عوام کی نظروں میں؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وزیر اعظم کا فیصلہ تو اگلے ہفتے میں 10 دن کے اندر آ جائے گا. اس وجہ سے کوئی بھی قانون سازی جو ہوگی آنے والے وقت کے اندر, وہ ایک تو اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ ہوگی اور باقاعدہ حصہ بنے گی وہ جو ہماری ریفارم بل ہے, لیکن اس کا وزیر اعظم کے اوپر کوئی امپیکٹ ایسا کیا جا رہا ہے نہیں. میرے کہنے سننے میں نہیں ہے. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ یہ 62-63 کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے. جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے تھے کہ آج انہوں نے کہا کہ 62-63 نہیں لگتی, کہ جورسڈکشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی 62-63 کے اوپر. یہ ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے آج کہا. اسی وکیل سے دوسرا ان کا جو وکیل ہے جو وزیر اعظم کا مقدمہ چل رہا تھا, تو اس نے کہا کہ 62-63 لگنی چاہیے. اب ایک ہی وکیل ایک کمرے میں عدالت کے کہہ رہا ہے کہ 62-63 نہیں لگ سکتی, اور وہی وکیل نہیں. یار بات تو کرنے دینا, یہ تو فضول بات ہے. اس طرح تو پھر میرا دل خراب ہوتا ہے, پھر میں آپ کے پروگرام میں کیا لینے اگر آپ چودھری صاحب سے اکیلا مونولوگ کر لیا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سر صاحب ختم ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہے, میں اس کے بعد اب آپ کے پروگرام میں بات نہیں کروں. پلیز اب آپ چودھری صاحب سے بات کریں, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے سٹاپ واچ اس لیے لگائی ہوتی تھا کہ نہیں, آپ ان سے بات کر لیں. نہیں, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہو نہیں سکتی. جب ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز تو کیا فائدہ. آپ چودھری صاحب سے بات کریں. نہیں, چودھری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. ضرورت نہیں. آئی ریٹریکٹ. چودھری صاحب سے بات مکمل کر لیں, میں بعد میں مکمل کریں. دیکھیں آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, اب یہی ٹائم ہمارے بحث میں. میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں بات کر ہی نہیں پاؤں گا. آپ چودھری صاحب سے بات کریں, میں بعد میں کروں. آپ کنٹینیو کریں سر, میں تو آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ پلیز کنٹینیو کریں سر. دیکھیں بات یہ ہے, آرگومنٹ غلط ہے کہ ایک ہی وکیل جو ہے ایک کمرے آپ شرارت کے موڈ میں ہیں اس وقت. فواز صاحب آپ باقی شرارت, میں پھر سلیم بخاری صاحب کے پاس چلا جاؤں, وہاں سے پھر باقی ویسے میں کلیریفائی کر لوں ڈاکٹر صاحب کی بات. یہ چونکہ کمپلیکس لیگل بات ہے, اس لیے یہ آج میں نے دیکھا اخباروں میں بھی غلط کنوے ہوئی ہے. ہر بندہ کسی وکیل نے, نعیم بخاری نے یہ نہیں کہا کہ آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. سوال یہ تھا کہ کیا ایک چیز جو لیگلی صحیح ہے اور مورلی غلط ہے تو کیا عدالتیں انفورس کر سکتی ہیں؟ اس کے اوپر جو جسٹس عظمت سعید صاحب نے پیناما پیپرز کا جو ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ یہ دیا ہے. اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے پہلے پوچھا کہ ڈسکشن ہو رہی ہے 62-63 کی, تو جو ریفارمز الیکشن ریفارمز کمیٹی ہے اس میں یہ پوری ڈسکشن ہوئی اور کہا گیا کہ یہ کہنا کہ اچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس کی آنیسٹی اور وہ اس کو کس طرح سے جج کیا جائے گا, اس کے اوپر بحث ہوئی اور اس پہ تمام پارٹیز کا اتفاق تھا کہ یہ اس کی اوپر جو ہے وہ جو چیزیں ڈیفائن نہیں ہو سکتی اس کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں. چلیں اب لیکن آخری پوائنٹ سے میں بتا دوں کہ اس کو امینڈمنٹ کی اب اس لیے ضرورت نہیں رہی کہ سپریم کورٹ نے خود ہی کوالیفائی کر دیا ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے اس امینڈمنٹ کا آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک خاص شرط کے اوپر کہ اوورسیز پاکستانی کو حق دیا جائے ووٹنگ کا, پھر آپ بے شک 62-63 کے ساتھ جو مرضی کرنا کریں. یہ بھی آپ کی طرف سے کہا گیا. پورا آرگومنٹ نہیں نا, ایک تو پڑھ کے نہیں آتے نا کہ ادھر کیا ڈیبیٹ ہوئی ادھر کیا ڈیبیٹ. ایسی بات نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جب آپ وہاں پہ آپ کو ججز جب ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سن لینا پھر کیا ہوا. آرٹیکل 62-63 کے 2 حصے ہیں, ایک مورل حصہ ہے, ایک لیگل حصہ ہے. جسٹس عظمت سعید صاحب نے پیناما پیپرز کیس میں ہیلڈ کیا ہے کہ اگر آپ لیگیلٹی اس کی جو ہے وہ اس کو کمپلائی ود کر رہے ہیں تو محض موریلٹی کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ اٹھایا نہیں جا سکتا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے, لہٰذا اب اگر ہم امینڈمنٹ کریں نہ کریں اس کا فرق نہیں پڑتا. سر آپ اپنا لاسٹ آرگومنٹ دے دیں اس پہ, پھر میں آپ مجھے بات تو کرنے نہیں دیں گے تو فائدہ کیا ہے. آپ سے بخاری صاحب سے بات کر لیجیے. بخاری صاحب سر کلوزنگ ریمارکس آپ کے. جی میں تو بس صرف یہی عرض کروں گا, میں نے پہلے بھی کہا میرا ٹوٹل آرگومنٹ آج کا یہی تھا کہ خدا کے واسطے عدالت کو اپنا کام کر لینے دیجئے. عدالت کے بحاف کے اوپر بیٹھ کے اتنے بڑے فتوے اور دعوے جو ہیں وہ جاری کرنے کا سلسلہ بند کرے, تاکہ یہ دونوں کے لیے مشورہ سر آپ کا کوئی فیصلہ ڈھنگ کا ہو جائے. جی میرا مشورہ یہی ہے کہ خدا کے واسطے عدالت کو اپنا کام کرنے دیجئے. بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر, آپ کے وقت